بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ سورة المائدہ آیت نمبر 8، چھٹا پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ ایسے کہ کھڑے ہونے والے گواہ انصاف کے، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے، یعنی تمہارا قیام، تمہارا چلنا، تمہاری گواہی دینا، تمہارا زندگی گزارنا ہو تو اللہ کے لیے کھڑے ہونا، اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے گواہ بننا ہے، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنا ہے۔ بعض اوقات انا درمیان میں آ جاتی ہے، دشمنیاں درمیان میں آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ناراضگیاں درمیان میں آ جاتی ہیں، وہاں بندہ انصاف کے بجائے غصے کو لے آتا ہے یا غصہ کار فرما ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ کے لیے کرنا ہے تو گواہی انصاف کی دیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ ابھارے اس بات پر کہ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ کہ تم انصاف ہی نہ کر سکو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ لے آئے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہی تقوی کے قریب ہے۔ پورا زور دے کر فرمایا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، نافرمانی نہ کرو، اپنا ذاتی ضد و عناد لے کر کسی کے خلاف بات نہ کرو، ہاں کوئی عدل و انصاف ہے تو وہ کہو، اپنے غصے درمیان میں کار فرما نہ ہو، اس بات سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ ہمیں حق اور انصاف کی بات کرتے ہوئے اپنے پرائے کا خیال نہیں کرنا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ایک بات پر گواہ بنا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق فرمائی۔ مثلاً صحیحین میں ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے کھجور یا اس کا ایک باغ یا کوئی چیز تحفے میں دی۔ نحلنی ابی نحلا فقالت امی عمرہ بنت رواحہ، میری ماں حضرت عمرہ بنت رواحہ وہ فرمانے لگیں لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک اس چیز سے راضی نہیں ہوں جب تک تم اللہ کے نبی کو گواہ نہ بنا لو کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان ابن بشیر کو یہ تحفہ دیا ہے۔ فجاءه ليشهده على صدقتی، تو میرے ابو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے آپ کے پاس کہ میں نے جو اپنے بیٹے کو یہ صدقہ دیا ہے اس پر میں گواہی بنا لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے پوچھا کل ولدک نحلت مثلہ، کیا آپ نے اپنے ہر بچے کو اسی طرح دیا ہے تحفہ؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں جی، میں نے اپنے ہر بچے کو تو نہیں دیا۔
فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا انی لا اشہد علی جور، کوئی ظلم ہو رہا ہو تو وہاں میں گواہ نہیں بنتا۔ قال فرجع بی فرد تلک الصدقہ، میرے باپ واپس آئے اور پھر یہ صدقہ واپس لے لیا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی پر بلایا گیا، اللہ کے نبی نے حق اور انصاف کی بات فرمائی، اس معاہدے کے گواہ بنے ہی نہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف کا دامن لے کر کھڑے ہونا ہے تو کسی کے گواہ بنے۔ کسی کا پیار یا کسی کی دشمنی تمہیں ناحق کہنے پر راضی نہ کر دے۔ سورۃ النساء میں بھی آئے ہے یہ آیت، وہاں تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور یہاں للہ کا لفظ پہلے آئے، للہ شہداء بالقسط، کیونکہ وہاں حقوق اور انصاف کی بات ہو رہی تھی۔ بیان حقوق کے دوران فرمایا انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اللہ کے لیے، بالقسط شہداء للہ۔ اور یہاں عداوت اور دشمنی کو ہٹانے کا قانون بیان ہو رہا ہے، تو یہاں للہ پہلے آیا کہ اللہ کی ذات تمہارے سامنے ہو، اپنی ذاتی ضد و عناد اور غصے یا پیار وہ بعد میں ہو، تو اسی لیے یہاں پہلے آیا، کیونکہ یہاں دشمنی سے بچاؤ کے احکام بیان ہو رہے ہیں، دشمنی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح مفسر امام آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں بھی یہ نکتہ بعض محققین کی طرف سے بیان کر کے لکھتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم انصاف کرو، یہی چیز تمہیں تقوی کے بہت قریب کر دے گی، بہت قریب کر دے گی۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور چیز بھی قریب کر دے گی کہ صیغہ اسی طرح ہے، نہیں، یہ اس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے کہ جانب آخر میں کچھ نہیں ہے۔ جس طرح فرمایا کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی لوگ اس دن بہت زیادہ بہتر ٹھکانے میں اور بہت زیادہ خوبصورت آرام کی جگہ پر ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری طرف بھی کچھ ہوگا، یعنی دوسری طرف محل خالی ہے، اس لیے صیغہ تفعیل کا استعمال کیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کبھی تقوی یہاں آ کر کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی تقوی میں نقصان ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے ذاتیات پر جب آتا ہے تو اس وقت یا اپنے کسی قریبی کے حق میں بات کر بیٹھتا ہے، وہ دین و انصاف کی نہیں ہوتی، اور کبھی اپنے دشمن کے خلاف ایسی بات کر دیتا ہے جو دین و انصاف کی نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا دین و انصاف کی بات کرنی ہے، اور دین و انصاف کے اندر تم نے یہ نہیں دیکھنا یہ اپنا ہے یا غیر ہے، اس کے اوپر زور دینا بعض اوقات یہ تقوی میں ایسی دراڑ ڈال دیتا ہے کہ بندہ حق اور انصاف کی بات نہ کہنے کی وجہ سے زبان کا چلاؤ ایسا کر بیٹھتا ہے جو نا انصافی پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر تقوی ایسا ٹوٹتا ہے کہ بندہ اگلے بندے کو اتنا نقصان ہو جاتا ہے اس کی انصاف نہ کرنے کی وجہ سے، اگلے بندے کو اتنا نقصان ہو جاتا ہے، اور یہ اگر متقی بنا پھرے دوسرے بندے کو اس کی طرف سے نقصان ہو جائے تو پھر سارا کا سارا اس کا تقوی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک اور روایت میں بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، بندے کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں نا، بندے کے ذمہ ہے کہ اتنے اس نے صدقے کرنے ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں بدن میں ان کی طرف سے بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور یہ روزانہ کرنا چاہیے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں سورج طلوع ہو رہا ہے نا، یعنی روزانہ اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو روزانہ صدقہ بھی کرنا چاہیے، جسم کے اوپر تمہارا حق ہے۔
تو فرمایا اس صدقہ کی صورتیں بھی تو ہیں، آسان صدقہ بھی ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقہ، اگر دو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ، کوئی بندہ اپنے جانور پر سواری پر سوار ہونے لگا تو اس کو وہاں پر سوار کر دیا، یا اس کا سامان اوپر رکھ دیا، اس کی تھوڑی سی مدد کر دی، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، کسی کے ساتھ اچھا بول دیا تو یہ صدقہ ہے، میٹھا بول دیا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، اور اسی طرح جتنے قدم بندہ نماز کی طرف چل کر جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور اسی طرح اگر راستے پر کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ بندہ اپنے جسم کی طرف سے صدقے بہت زیادہ ادا کر رہا ہے۔ تو صدقہ جسم پر کا کرنا، جسم کی طرف سے کرنا، ہر ہڈی کی طرف سے کرنا، یہ ہر بندے کے ذمہ ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کر لے تو صدقے ہی صدقے ہوتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مزید مسلم شریف کی روایت ہے کہ انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، امام اور بادشاہ ایک ایسا مسلمانوں کا ایک ایسی ڈھال ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جہاد کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ بڑے امن و سکون میں رہتا ہے۔ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، اگر وہ امام اور مسلمانوں کا حکمران اللہ کے سے ڈرنے کا حکم کرتا رہے اور عدل و انصاف کرے تو کان لہو بذالک اجر، تو اس کو اس کا بدلہ اجر ملے گا۔ وَإِن یأمرہ بغیرہ کان علیہ منہ، اگر اس کے علاوہ اس نے کسی چیز کا حکم کیا تو پھر اس کا بوجھ اس پر آئے گا، کیونکہ عدل و انصاف یہ تقوی کو چڑھا بھی دیتا ہے اور تقوی کو گرا بھی دیتا ہے۔ عدل و انصاف کریں گے چاہے اپنے پرائے کی خیال ہو نہ ہو، انصاف کا خیال ہی ہونا چاہیے۔ تو بے شک اپنے پرائے کی نقصان ہو جائے یا فائدہ ہو جائے اس کو نہیں دیکھنا، اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی کے ساتھ ٹچ کر کے دکھایا عدل و انصاف کو، زبان کے بول میں عدل، بات کرنے میں عدل، اسی طرح فیصلہ کرنے میں عدل اور انصاف، یہ بندے کے تقوی کو مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ اقرب للتقوی اللہ نے اسی چیز کو فرما دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔